بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان میں روح پھونکی اور فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا۔ انہی سے انسان کی نسل کو آگے بڑھایا۔ آپ نے زمین پر کتنی عمر پائی، آپ کا انتقال کس طرح ہوا، اور آپ نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت فرمائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا۔ شکریہ۔ پیارے ناظرین، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت و نصیحت فرمائی اور دن رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی اور ان اوقات کی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے بعد ایک بڑے طوفان کے وقوع کی پیش گوئی فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ آج کے تمام انسان حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ آدم علیہ السلام کی دوسری اولاد ختم ہو گئی تھی۔ شیث کا مطلب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے انہیں یہ نام اس لیے دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بیٹا حابیل کے بدلے عطا فرمایا تھا جو اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل فرمائی، اور صرف حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جمعہ کے روز وفات پائی۔ حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے بیٹو، میرا جنت کے پھلوں کو کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ تو بیٹے چلے گئے تاکہ جنت کے پھل تلاش کر کے لائیں۔ سامنے سے ان کو فرشتے مل گئے جن کے ہاتھ میں کفن، خوشبو، قبر کھودنے کا سامان تھا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا، تم کس چیز کی تلاش میں جا رہے ہو؟ اس پر بیٹوں نے کہا کہ ہمارے والد مریض ہیں اور جنت کے پھل کھانے کو ان کا جی کر رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلو، تمہارے والد کا وقت آ گیا ہے۔ تو سب واپس آ گئے۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے فرشتوں کو دیکھا تو پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پناہ مانگنے لگیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سے فرمایا کہ مجھے چھوڑو، میں تم سے پہلے کا پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان راستہ خالی کر دو۔ پھر فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی، پھر غسل دیا، کفن دیا اور خوشبو لگائی، پھر قبر بنائی اور حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنازے میں 4 تکبیریں کہیں۔ اہل علم کا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کی جگہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ وہ اس پہاڑ کے پاس مدفون ہیں جہاں وہ ہندوستان میں اس کے پاس اترے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مکہ میں جبل ابی قبیس کے پاس ان کا مدفن ہے۔ ابن جریر کا قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی میتوں کو نکال کر بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی ہے۔ تورات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 930 سال ہے۔ عطا خراسانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے تو مخلوق خدا 7 دن تک گریہ زاری میں مصروف رہی۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر سورج اور چاند کو 7 دنوں اور 7 راتوں تک گرہن لگا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے معاملات کے نگہبان ان کے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام بنے۔ وہ بھی نبی تھے۔ جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کو معاملات سپرد کیے۔
انوش کے بعد اس کا ولی عہد کنعان بنا۔ اس کے بعد کنعان کا بیٹا محلائی معاملات کا ذمہ دار بنا۔ محلائی کے بارے میں ایرانی اور غیر عرب لوگوں کا خیال تھا کہ یہ 7 ولایتوں کے بادشاہ بنے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کا قلعہ کما کر کے شہروں اور محلوں کی بنیاد ڈالی، اور انہی نے بابل اور سوز کے شہروں کو آباد کیا۔ محلائی نے ابلیس اور اس کے شریر جنوں کو مار مار کر زمین کی آبادی سے دور بھگا کر ویرانوں اور گھاٹیوں میں دھکیل دیا۔ انہوں نے جنوں کی شریر مخلوق میں سے بہت سوں کو قتل کیا۔ محلائی کا ایک بڑا تاج بھی تھا۔ یہ لوگوں کو واعظ بھی کرتے تھے۔ محلائی کی بادشاہی کا زمانہ 40 برس تک رہا۔ جب ان کی وفات قریب ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے اخنوک کو اپنے بعد کے کاموں کی وصیت کی، اور مشہور اقوال کے مطابق یہی اخنوک ہی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ نہ جانے کس کی آمین ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ اللہ حافظ۔